القرآن العظیم والفرقان الحمید وفی خطابک القدیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بابقار علماء ملت اسلامیہ حاضر میں بزم، آئیے ہم اور آپ سب عوام مل کر سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت حضور رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سید السالکین مکی سردار مدینہ کے تاجدار نائب پروردگار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت و احترام میں نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا مطلبی یا قرشی یا حاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم كلهم من رسول الله ملتمس أو غرفا من البحر أو رشفا من الديم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب ہنوز نام گفتن کمال بے ادبی اللہ کی سرخا و قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں ایمان ہی کہتا ہے میری جان ہے یہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ فلاد کا استادہ اسی نام سے ہے نفس ہستی تپشی مادہ اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر قسم بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفات کیا لوح قلم تیرے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش راک دی ہماؤز گر باون رسیدی تمام دول بیس۔ حضرات گرامی آج کا یہ عظیم الشان جلسہ تازہ آپ کا شہر پٹواری آپ اور ہم 10 بجے قریب آئے اس قوم کو اپنے نبی کے محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ نہ آئے یہ حضور کے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی یہ محفل ہے وہ اسے دیکھ رہے ہیں
جس قوم کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، آنکھ بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ شہنشاہ بغداد کی نظر ہماری طرف پڑے تو کیا ہماری حالت یہی ہوگی جو ہماری ہے؟ تھوڑا اپنے آپ کو میچیور بنائیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ذمہ دار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جلسے جلوس صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ انقلابات کے لیے ہوتے ہیں، کچھ چینجنگ کے لیے ہوتے ہیں، بدلنے کے لیے ہوتے ہیں، بدلاؤ کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ سماج میں کچھ سدھار پیدا ہو۔ اور جب ہم اپنی مینٹلٹی یہ بنا لیں کہ ہمیں تو صرف جا کر کے دیکھنا ہے کہ مولویوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، فلاں کا نعرہ کیسا ہوتا ہے، اس کے شعر کیسے ہوتے ہیں، اس کا ترنم کیسا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کیسے اٹھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس جلسے سے کوئی فائدہ یا بھلا قوم کا ہوتا نہیں۔ ایسے جلسے رات بھر آپ کرتے رہیے گا، انقلابات نہیں آتے، اور اگر تھوڑی بہت بھی سنجیدگی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ میں آدمی بیٹھ کر کے اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم جس کا تذکرہ سن رہے ہیں اپنی زندگی بھی اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، تو جب یہاں سے بندہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا ہے۔ آپ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں، میں دوران خطاب کبھی اس طرح سے باتیں نہیں کرتا۔ آپ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اہل علم اور حضرت علامہ مولانا مفتی جاوید اختر صاحب کی دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت، اور یہاں کے اور دیگر علماء ذمہ داران، آپ نے بہت سارے کو سنا اور سنیں گے بھی، اور جیسے مجھے بتایا گیا کہ میرے بعد میں الحمدللہ یا تھوڑی ہی دیر میں بریلی شریف کے صاحب سجادہ، صاحب الفضیلت والسعادہ، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آبرو اہل سنت، وقار رضویت، اجدار ملت، حضرت علامہ مفتی احسن صاحب کی بلا دامت برکاتہ العالیہ، جو غالباً شاید آ بھی چکے ہیں، اور چند ہی لمحات میں ہماری اور آپ کی نگاہیں ان کی زیارت سے مشرف ہوگی۔ تو آپ لوگ سنیں گے ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیول کے مطابق گفتگو کروں، جو آپ کی قوت بساط ہے اور قوت سماعت ہے، اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں آپ سے کروں۔ جو میرا وقت ہے میں زیادہ لمبی چوڑی الحمدللہ ویسے بھی تقریر نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ سنیں تھوڑی دیر اور پھر اس کے بعد جو آپ کا فیصلہ ہو آپ کیجیے گا، لیکن سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا۔ میری تقریر کا عنوان ہے علم اور مشاہدہ۔ کیا عنوان ہے؟ علم اور مشاہدہ۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری گفتگو ہوگی۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبھی چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ سنجیدگی کا تھوڑا ماحول پیدا کریں، میری گفتگو سنیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میں نے الحمدللہ بہت دنیا دیکھی ہے، اور میں اسی تناظر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ کی قوت سماعت کیا ہے، آپ کیسا ذوق رکھتے ہیں، گانے بجانے کا شوق رکھتے ہیں،
یا لمبے لمبے ترنموں کا شوق رکھتے ہیں، وہ میرے پاس میں نہیں ہے۔ البتہ جو میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو آج مسلم قوم کی حیثیت اور آج اس کا مقام ہے، ہمارا لیول کیا ہے، علمی مقام کیا ہے، انفرادی طور پر ہمارا مقام کیا ہے، وہ چند باتیں میں انشاءاللہ تعالی آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا میں جب بھی ظلم پھیلا، جب بھی انحراف پھیلا، جب بھی سجدے ہوارہ ہوئے، پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگی، ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ انسان کو کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں رہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم اللہ کے بندے ہو، بلکہ تم اللہ کا شاہکار ہو، تم کریشن المائٹی اللہ ہو، تم کو اللہ نے آسن تکوین پر پیدا فرمایا، تم انسان ہو، تم کو اللہ نے حضرت آدم کی نسل میں پیدا کیا ہے، تم یہ ظلم مت کرو۔ جب کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں رہتا اور اس کا احساس بھی فنا ہو جاتا، تب جا کر کے اللہ کسی نہ کسی پیغمبر کو، کسی نہ کسی رسول کو بھیجتا۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ یک کے بعد دیگر انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے پیریڈ میں، اپنے اپنے عصر میں، اپنے اپنے دور میں آنے کے بعد کام کرتے رہے۔ مگر تاریخ کا یہ مطالعہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ دنیا کے پردے پر اللہ نے جتنے بھی اپنے پیغمبروں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، انہیں بغیر مادی طاقت کے بھیجا، بغیر آبان و انصار کے بھیجا، بغیر ملٹری کے بھیجا، بغیر آرمی کے بھیجا، بغیر تخت کے بھیجا، بغیر زمینی سلطنت کے بھیجا، بغیر زمینی ریاست کے بھیجا۔ کس کے مقابلے میں؟ فرعون کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں، وقت کے جبابرہ کے مقابلے میں، وقت کی بڑی بڑی سپر پاوروں کے مقابلے میں اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو تنہا بھیجتا ہے۔ جناب ابراہیم کو اتارا گیا تو تنہا اتارا گیا، بغیر وسائل کے اتارا گیا، بغیر مادی طاقتوں کے اتارا گیا، بغیر تخت کے اتارا گیا، بغیر تاج کے اتارا گیا۔ جناب موسیٰ کو بھی اتارا گیا تھا فرعون کے سامنے، تنہا اتارا گیا۔ وہ خدائے قدر و جبار، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ مالک الملک، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خدا، وہ چاند کو چاندنی دینے والا رب، وہ سورج کو روشن کرنے والا خدائے قدر و جبار، وہ زمین کا فرش بچھانے والا خدا، وہ بغیر پلر کے آسمان کا شامیانہ لگا دینے والا رب، فرعون کو طاقت دے رہا ہے، نمرود کو حکومت دے رہا ہے، اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو تنہا بھیجتا ہے۔ کیوں پاور نہیں دیا گیا؟ جانتے ہو وہ سب کچھ دیا جا سکتا تھا جو فرعون کے پاس تھا، وہ حکومت دی جا سکتی تھی جو نمرود کے پاس تھی، لیکن اللہ تنہا اس لیے بھیجتا ہے۔ اے میرے موسیٰ، اگر تمہیں بھی تخت دے دیا جائے، پاور دے دی جائے، تم جاؤ اور جا کر کے ٹکراؤ اور فرعون نمرود تباہ ہوگا، تو دنیا صرف یہ کہے گی دو سپر پاوروں کا ٹکراؤ ہوا تھا، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام ہو گیا۔ جیسے کہ تاریخ عالم بادشاہوں کی جنگوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجتا ہے، فرماتا موسیٰ تم جاؤ، ابراہیم تم جاؤ۔ جب تم کامیاب ہوگے تو دنیا یہ کہے گی یہ طاقت کی کامیابی نہیں، یہ انصاف کی کامیابی ہے، یہ حقانیت کی کامیابی ہے، یہ صداقت کی کامیابی ہے، یہ پیغمبرانہ مشن کی کامیابی ہے، یہ اللہ کے کلمے کی کامیابی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تاجدار بغداد کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اس لیے تنہا بھیجا گیا تھا، ورنہ وہ ساری چیزیں دی جا سکتی تھی جو دوسروں کے پاس میں تھی، لیکن اللہ اپنے نبی کو تنہا بھیجتا ہے اور میرے اور آپ کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان ہے، ہماری شان یہ ہے کہ ہم کبھی بھی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم خالق کے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی طاقت پر نہیں، رب رحمان کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے معلوم ہے کہ تیری ہسٹری کیا ہے، تیرا پاور کیا ہے، تیرا طاقت کیا ہے، تیرا تو شجرا ان بزرگوں سے ملتا ہے۔ اگر تیرے باپ داداؤں نے پہاڑ پر لاٹھی ماری تو پانی کے چشمے جاری کر دیے، دریا میں لاٹھی ماری تو راستے پیدا کر
کر دیے، زمین پر ایڑی ماری ہے تو زمزم جیسا کنواں پیدا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا مفتی صاحب۔ مسلمان کی وہ مسلمان بھی تھا کہ جب ایڑی مارتا تھا تو زمزم کا کنواں پیدا کر دیتا تھا۔ وہ مسلمان بھی تھا کہ جب دریا میں لاٹھی مارتا تھا تو دریا راستہ دے دیتا تھا۔ تو تم نے نہیں سنا ہے، تاریخ کو پڑھو اور اپنی حقیقت کو جانو کہ مسلمان کیا ہے۔ آج مایوس انسان ہو رہا ہے، ذرا سے مادی وسائل کمزور ہوئے تو مسلمان مایوس ہو گیا۔ مسلمانوں، ہمارا یہ درس رہا ہے، ہمارا یہ پیغام رہا ہے، ہماری ہسٹری رہی ہے، ہماری تاریخ جو سورج کی طرح روشن ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی طاقتوں پر یا کبھی بھی اپنی دین پر یا کبھی آباد و انصار پر بھروسہ نہیں کیا۔ جب بھی میدان میں نکلے ہیں تو خدا قدر و جبار کی رحمت کا ساتھ لے کر، اور جب آگے بڑھا ہے انسان، یہی مسلمان آگے بڑھا ہے تو راستوں دریاؤں نے کہا آ جاؤ، ہم اپنی باہیں کھول دیتے ہیں۔ یہی سورج نے کہا آ جاؤ، ہم تمہارے لیے سائبان بن جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنہا بھیجا تھا، اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنے سینے میں یہ ٹھنڈک محسوس کریں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، وسائل ہمارے پاس اگر نہیں ہے، مگر قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن کا اعلان کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنی حقیقت کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کہیں ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا۔ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہرکیف آگے بڑھیے گا، اللہ نے اپنے نبیوں کو تنہا بھیجا، لیکن ایک جملہ سنیے گا، اللہ نے اپنے نبیوں کو تنہا ضرور بھیجا ہے، لیکن اس رب نے اپنے نبی کو جب بھیجا تو محتاج بنا کر نہیں بھیجا، مختار بنا کر کے بھیجا۔ کبھی اس نے محتاج نہیں بنایا۔ دنیا کے بہت سارے عقائد میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ انبیاء کرام کی تنہائیوں کو مجبوری سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن حدیث مصطفیٰ اور قرآن مقدس کی آیات ان انبیاء کرام کے اختیارات کو بیان کرتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو تنہا نہیں بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ملک ہوتا ہے نا، ہمارا ملک انڈیا ہے، اس کے بہت سارے سفارت خانے ہیں، جتنے بھی ملکوں سے اس کے مراسم ہیں، وہاں ہندوستان کا ایک ایمبیسیڈر کام کرتا ہے۔ جانتے ہو کتنی پاور ہوتی ہے اس کی؟ اس کا کسی بھی کاغذ پر دستخط کرنا پورے ملک بھارت کا دستخط کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ملک اپنا نمائندہ بنا کر کسی ملک میں بھیجے، اسے اتنا پاور دے کہ وہ جو بولے وہ پورے ملک کی آواز، وہ جو لکھے وہ پورے ملک کا لکھنا۔ ایک مصنوعی گورنمنٹ کے نمائندے کے پاس جب اتنی طاقت ہے تو اللہ جب کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجے گا تو کیا اسے بنا پاور کے بھیج دے گا، بنا طاقت کے بھیج دے گا؟ نہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ اپنے نمائندے کو جب بھیجتا ہے تو اپنے اختیارات اسے دے کر کے بھیجتا ہے۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ اور ہمارے آقا تک جتنے بھی نبی تشریف لائے، انہیں وسائل تو ان کے پاس میں بلا شبہ نہیں تھے، لیکن یہ بات یاد رکھے وہ محتاج نہیں، مختار تھے۔ کیسے مختار تھے کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے، اس کے زمانے کے ڈیمانڈ کے اعتبار سے، اس کے دور کے چیلنجز کے اعتبار سے، اس کے دور کی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے، اس کے عصر کے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے۔ جناب موسیٰ کا دور آیا تو ان کو اللہ نے ید بیضا کا معجزہ دیا، انفلاق بحر کا معجزہ عطا فرمایا، انشقاق حجر کا معجزہ عطا کیا، منہ و سلویٰ اتارنے کا معجزہ عطا کیا۔ اور آگے بڑھا، جیسی ضرورتیں ہوتی ویسا اللہ معجزہ عطا فرماتا، ویسا نبی کو پاور دیتا۔ اور آگے بڑھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جانتے ہو ان کو کتنا بڑا معجزہ دیا تھا؟ ان کو احیاء الموتیٰ کا معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، اندھوں کو آنکھیں عطا کرنے کا معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ پیغمبر کو کوڑی والوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا کیا۔ جناب عیسیٰ جلوہ گر ہوئے، جو ان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، جانتے ہو آپ اس لیے دیا گیا تھا کہ جس دور میں عیسیٰ پیغمبر جلوہ گر ہوئے تھے، سنیے توجہ کے ساتھ ایک ایک جملہ سنیے، اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس
اسکول یا کالج سے ناطہ رکھتے میری بات کو سنیں گے سمجھیں گے. سنیے کیا تھا. جناب عیسیٰ کو بھیجا احیاء موتا کا معجزہ دے کر بھیجا. کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ جس دور میں جلوہ گر ہوئے تھے اس دور میں یونان کا میڈیکل سائنس، یونان کا طب، ارسطو کا یونان، سقراط کا یونان، ابن سینا کا یونان، ارسطاطالس کا یونان، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے دنیا کی ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیا ہے سوائے ایک بیماری کے جس کے اوپر ہمارا ریسرچ جاری ہے، اور جس دن اس بیماری کا علاج تلاش کر لیا جائے گا، کوئی کیپسول بنا دیا جائے گا، میڈیسن تیار کر دی جائے گی، کوئی ویکسین کو بنا دیا جائے گا، اس کے بعد کسی خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہوگا، پھر کبھی نہیں مرنا ہوگا. دنیا کی ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیا، ایک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ملا. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ موت کی اللہ کا اٹل قانون نہیں ہے بلکہ موت ایک بیماری ہی کی طرح ہے. یونان کے طبیبوں نے سمجھا تھا کہ موت ایک بیماری ہے، انہیں نہیں معلوم تھا یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. ایسے دور میں جب یہ عقائد باطلہ کا اقرار کیا جا رہا تھا کہ موت کسی ایک بیماری کا نام ہے، موت کی دوا تیار کی جا رہی ہے، ایسے دور میں اللہ اپنے پیغمبر عیسیٰ کو بھیجتا ہے، فرماتا عیسیٰ تم جاؤ، جانے کے بعد مردے کو ٹھوکر مارو، جب مردہ کھڑا ہو جائے تو دنیا پکار کر کہے گی ارسطو کے سامنے سجدہ کرنے والوں، سیتا کوری کے سامنے ماتا دیکھنے والوں، اگر موت کا علاج چاہتے ہو تو یونان کے میڈیکل سائنس میں نہیں ہے، موت کا علاج چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کے قریب آ جاؤ، وہ ٹھوکر مارے گا تو مردہ زندہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور غوث اعظم، نعرہ حیدری. ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. جناب عیسیٰ کا یہ عالم ہے کہ مردے کو ان کے سامنے لایا جائے وہ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. علم ہے پڑھے لکھے لوگ ایک جملہ دے رہا ہوں، جب جناب عیسیٰ کا یہ عالم ہے تو وقار عیسیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہوگا؟ انیس بے کساں کا عالم کیا ہوگا؟ سرور ذیشان کا عالم کیا ہوگا؟ جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پہلے سے بوڈی ہوتی اس کی روح نکل جاتی اور اس ڈیڈ بوڈی کو لایا جاتا عیسیٰ کی بارگاہ میں، وہ کہتے تم بسم اللہ، تو نئی بوڈی نہیں بلکہ اسی بوڈی کے اندر اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا. وقار عیسیٰ کا عالم یہ ہے. مکہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے اس نبی کی بارگاہ میں ابو جہل کوئی ڈیڈ بوڈی اٹھا کر نہیں لایا، پتھر اٹھا کر لایا. آمینہ کے لال کا اشارہ ہوا ہے تو اللہ نے بوڈی بھی عطا کی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. وہ عیسیٰ ہے جو صرف ڈیڈ بوڈی میں بوڈی کے اندر روح کو واپس کرتے ہیں. یہ پیغمبر ہے، یہاں جسم بھی دیا جاتا ہے روح بھی عطا. بہت اچھا، زندہ باد. یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. تبھی تو میرے مرشد اجازت میرے شیخ العربی والعجم حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا، بہت اچھا. فرماتے ہیں جہاں بانی عطا واہ 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 واہ، کیا بات ہری ہے. جنت ہی بات سبحان اللہ. مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کیا بات فضا ہے. میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، اور جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا. دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے انہیں معجزات عطا فرمائے گئے اور ان کی نبوت کی بساط سمٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے معجزات اٹھا لیا گیا ہے. اب یہ بیضا کا معجزہ نہیں ہے، انفلا کے قہر کا معجزہ نہیں ہے، انشقاق کے حجر کا معجزہ نہیں ہے. جتنے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک آئے، جتنے نبی آئے انہیں گنے چنے معجزات دیے، لیکن آخر میں جس پیغمبر کو اللہ نے بھیجا اسے معجزات دے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا.
سراپا معجزہ بنا کر کیسے؟ وہ چلے تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ تکلم نوا ہو تو معجزہ، وہ تبسم زا ہو تو معجزہ، وہ زلف واللیل کو چہرے پر دہا پر ڈالے تو معجزہ، وہ زلف واللیل کو چہرے پر شمس ہٹا دے تو معجزہ، مصطفیٰ